1971 کے بعد پہلی بار ڈھاکہ یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی جیت انڈیا کے لیے تشویشناک کیوں؟ بنگلہ دیش میں اگلے سال عام انتخابات ہوں گے، لیکن اس سے قبل ڈھاکہ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے انتخابات میں جماعت اسلامی کی جیت نے ایک نئے رجحان کی جانب اشارہ کیا ہے، جسے انڈیا میں تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے انتخابات کے نتائج کا اعلان بدھ کو کیا گیا تھا، جس میں جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ کے حمایت یافتہ پینل نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ دوسری جانب بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کے لیے ان نتائج مایوس کن رہے۔ ماہرین کے مطابق 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی اسلامی طلبہ تنظیم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر منجری سنگھ ڈھاکہ یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے انتخابات کے نتائج کو جماعت اسلامی کے لیے بہت اہم سمجھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کو بنگلہ دیش میں ایک بہت ترقی پسند یونیورسٹی سمجھا جاتا ہے، اور جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ کے امیدواروں کی جیت کا مطلب ہے کہ ایک بنیاد پرست تنظیم نے ترقی پسند یونیورسٹی میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ ماہرین کے مطابق جماعت اسلامی کو اس وقت بنگلہ دیش میں ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن میں فارن پالیسی کے نائب صدر پروفیسر ہرش وی پنت کہتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے میں جماعت اسلامی کے کردار کو دیکھیں تو آج ایک مضبوط سیاسی جماعت کے طور پر نظر آتی ہے، جبکہ اس سے قبل صرف دو بڑی سیاسی قوتیں جیسے عوامی لیگ اور BNP نظر آتی تھیں۔ پروفیسر ہرش وی پنت کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ کا اب کوئی اثر و رسوخ باقی نہیں ہے اور BNP میں قیادت کا بحران ہے۔ اس پر غور کرتے ہوئے یہ بالکل فطری بات ہے کہ ایک بنیاد پرست اسلامی جماعت کے طور پر جماعت اس خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور ہم سیاست میں اس کا اثر ضرور دیکھیں گے۔ عام انتخابات سے قبل ملک کی بڑی یونیورسٹی کی طلبہ یونین کے انتخابات میں جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ کی جیت اس بات کا اشارہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بنیاد پرست اسلامی رہنماؤں کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ہرش پنت کہتے ہیں کہ اگرچہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے انتخابات سے بنگلہ دیش کے سیاسی مزاج کے بارے میں کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہے، لیکن جماعت اسلامی نے عوامی لیگ اور BNP جیسے مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کے ٹوٹنے سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا ہے۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر زور دیتے ہوئے ڈاکٹر منجری سنگھ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں کسی بھی ملک کی ترقی اور سیاست میں نوجوانوں کی شرکت بہت ضروری ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسی صورتحال میں ایک بنیاد پرست تنظیم کے یوتھ ونگ کی جیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے نوجوان آبادی کا زیادہ تر حصہ اس تنظیم کے نظریے سے متفق ہے اور اس سے متاثر بھی ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر منجری سنگھ کے مطابق ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ یونین کے انتخابات کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کی اکثریتی آبادی میں جماعت اسلامی نے اپنا تسلط قائم کر لیا ہے۔ دریں اثنا ڈھاکہ یونیورسٹی کی شعبہ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کے پروفیسر آصف شاہ نے اس حمایت کی ایک الگ وجہ بتاتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے اخبار دی بزنس اسٹینڈرڈ کے ایک مضمون کے مطابق پروفیسر آصف شاہان کا کہنا ہے کہ بہت سے طلبہ نے جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ کے نمائندوں کو نظریاتی وجوہات کی بنا پر نہیں بلکہ دوسری جماعتوں کی ناکامیوں سے مایوسی کی وجہ سے ووٹ دیا۔ پروفیسر ہرش وی پنت اور منجری سنگھ دونوں ڈھاکہ طلبہ یونین کے انتخابات کے نتائج کو انڈیا کے لیے تشویشناک سمجھتے ہیں۔ ہرش پنت کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی نے جس طرح کا انڈیا مخالف ایجنڈا چلایا ہے وہ فطری طور پر انڈیا کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے۔ منجری سنگھ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کو پاکستان کی حمایت حاصل ہے۔ در حقیقت پاکستان میں اس کی جیت کو بہت سراہا گیا۔ میرے خیال میں وہاں بھی جماعت کے طلبہ ونگ کی جیت کو اسی طرح دیکھا جائے گا۔ ہرش پنت کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی قیمت انڈیا بنگلہ دیش کے تعلقات کو بھی چکانی پڑے گی۔ ڈاکٹر منجری سنگھ کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کے بعد سے ہی اس کے اصول بہت بنیاد پرست رہے ہیں۔ یہ نہ صرف انڈیا بلکہ بنگلہ دیش میں بھی تشویش کا ایک بڑا سبب رہا ہے، اور اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں جماعت پر کئی بار پابندی لگائی گئی۔ اس سے صرف ایک سال قبل جماعت اسلامی کے 2017 میں بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے جماعت اسلامی کے 6 ارکان کو 1971 کی پاکستان کے خلاف جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کے لیے موت کی سزا سنائی تھی۔ اس سے صرف ایک سال قبل جماعت اسلامی کے امیر 72 سالہ مطیع الرحمان نظامی کو سن 1971 کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر پھانسی دے دی گئی تھی۔
متی الرحمان نظامی 1971 میں جماعت اسلامی کی ایک ذیلی تنظیم سے منسلک تھے اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے البدر نامی ملیشیا کے کمانڈر کی حیثیت سے آزادی پسند بنگالی کارکنوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں ہلاک کرنے میں پاکستانی فوج کی اعانت کی تھی۔ سن 2010 میں قائم ہونے والے جنگی جرائم کے ٹریبونل نے متی الرحمان نظامی کے علاوہ جماعت اسلامی کے دیگر اہم رہنماؤں کو بھی پھانسی کی سزا سنائی تھی، جن میں سے عبدالقادر ملا اور قمرالزمان سمیت کئی افراد کو تختہ دار پر بھی لٹکایا جا چکا ہے۔ تاہم ناقدین کی رائے میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت نے جنگی جرائم کے ٹرائبونل کو اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اس وقت انسانی حقوق کے بین الاقوامی تنظیم ہیومن رائٹ واچ نے بھی کہا تھا کہ اس عدالت کا طریقہ کار کو بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے۔ طلبہ یونین کے انتخابات کے نتائج اور دھاندلی کے الزامات۔ ناظرین، واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد یہ طلبہ یونین کا پہلا الیکشن تھا اور طلبہ نے اس میں جوش و خروش سے حصہ لیا۔ بنگلہ دیش کے اخبار دی بزنس اسٹینڈرڈ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں شاہد محبوب اسلام لکھتے ہیں کہ اس الیکشن میں 78% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، حالانکہ کچھ جگہوں پر بے ضابطگیوں کے الزامات تھے۔ اسی مضمون میں ڈھاکہ یونیورسٹی کے ڈیولپمنٹ اسٹڈی ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر آصف شاہان نے کہا کہ معمولی بے ضابطگیاں تھیں، لیکن 78% بہت بڑی تعداد ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دی بزنس اسٹینڈرڈ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی ڈھاکہ اسٹوڈنٹ یونین کے انتخابات کے نتائج پر بہت پرجوش ہے اور عام انتخابات میں بھی ایسی ہی کارکردگی کی توقع کر رہی ہے۔